میں نے طلاق کے پیپرز بنوا لیے ہیں۔ شام کو سب کے سامنے نادیہ کو طلاق۔ ابھی اسفندیار کی بات ادھوری تھی تبھی دروازہ کھول کر ہاتھ میں بال لیے ایک لڑکی خانم بی سے بولی، دیکھیں نا نانو، دروازے پر کسی امیر زادے کی بڑی سی گاڑی کھڑی ہے۔ اس الو کے پٹھے کو نہیں پتا آج میرا فائنل میچ ہے، پتہ نہیں گاڑی کھڑی کر کے کہاں گم ہو گیا ہے۔ اتنی باتوں کے جواب میں بھی خانم بھی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی اس کی نظر دلچسپی سے دیکھتے اسفندیار پر پڑی۔ او سوٹ بوٹ والے شہری بابو، وہ گاڑی تمہاری تو نہیں؟ چلو ہٹاؤ اسے۔ وہ انگلی اٹھا کر پٹر پٹر بولتی اسفندیار کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اسفندیار بے خیالی میں اس سے پوچھ گیا تھا۔ تبھی بی خانم جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ نادیہ، تم چلو کمرے میں۔ اس سے پہلے کہ نادیہ پٹر پٹر کچھ اور بولتی، بی خانم نے اسے وہاں سے بھگایا تھا اور نادیہ کے نام پر وہ چونک کر ہی بی اماں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ بی اماں، یہ ہے؟ ہاں، یہی نادیہ ہے جسے آج شام طلاق دینے والے ہو۔ بہرحال پیپرز تو تم بنوا ہی چکے ہو، شام کو آ جانا۔ بی اماں سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے وہیں ساکت کھڑا چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ جب اندر گئی تو نادیہ غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ نانو، آپ اس شہری بابو کو کہیں نا گاڑی ہٹائے وہاں سے، میں نے کھیلنا ہے۔ وہ ہاتھ میں بیٹ لے کر گھماتی بے چینی سے بولی تھی اور بی اماں سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں تھی۔ ادھر آؤ میرا بچہ، انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ارے آپ کے اس لاٹ سے کچھ نہیں ہونے والا، اسے کہیں ابھی اور اسی وقت گاڑی آگے پیچھے کرے، آپ کی نادوں کا میچ مس ہو جائے گا۔ نانو پلیز، وہ لاٹ سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں اسے کہہ کر آتی ہوں کہ وہ گاڑی اپنی یہاں سے لے کر چلا جائے، میری بیٹی کا بہت ضروری میچ ہے، مگر تم جب تک وہ باہر نہ جائے تم نے باہر نہیں نکلنا۔ جی ٹھیک ہے، آپ اسے جلدی سے بھگائیں، تب تک میں نہیں نکلتی، میں یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بیڈ پر نیچے ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی تھی اور بیٹ کو ادھر ادھر ہوا میں ہی گھما رہی تھی۔ بی خانم اس کی اس بچگانہ حرکت پر مسکراتے ہوئے باہر آئی تھی۔ باہر آ کر انہوں نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا، جیسے وہ اسفندیار کو مخاطب کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کو ہمارے گیٹ کے سامنے سے ہٹاؤ، میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ اور اسفندیار ان کے لہجے میں اپنے لیے بیگانگی واضح محسوس کر چکا تھا۔ آج سے پہلے وہ اتنا زیادہ تو ان کے ساتھ نہیں ملا تھا، مگر جو 2-3 ملاقاتیں اس کی ہوئی تھیں اسے صرف یہی یاد تھا کہ اس کی بی جان اس پر جان دیتی تھی، مگر آج ان کا لہجہ یکسر مختلف تھا۔ وہ سر جھکائے فائل ہاتھ میں پکڑے ہی باہر چلا گیا تھا اور بجائے اپنے ننیال جانے کے وہ گاڑی وہاں سے سیدھا شہر کی طرف موڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب بھی اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو انہوں نے نادیہ کو اجازت دی تھی کہ وہ جا کر کھیل لے، اور نادیہ تو خوشی سے چہکتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ اور نادیہ کے جانے کی دیر تھی، بی اماں کے رکے ہوئے آنسو قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور اللہ سے اپنی معصوم بچی کی خوشیوں کی درخواست کر رہی تھی، مگر اللہ بڑا کارساز ہے اور اپنے اللہ پر ان کو پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے اللہ سے نادیہ کی بہتری کی دعا مانگی تھی اور کمرے میں وضو کرنے چلی گئی تھی کیونکہ ان کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ بھی نماز پڑھی رہی تھی جب دلاور خان آیا تھا اور وہ ان کے پاس ہی جائے نماز کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ بی اماں نے بیٹے کی آمد محسوس کر لی تھی، مگر وہ نماز پڑھنے میں ہی مصروف رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں بولو دلاور، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ بی اماں، ایسے بیگانوں کی طرح تو بات نہ کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھا تھا۔ مجھے بتاؤ، تم آج مجھ سے ملنے کے سلسلے میں آئے ہو، کیونکہ بنا وجہ کے تو تم مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ بی اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری ماں ہیں آپ پر میری جان قربان۔ مجھے تیری جان کی ضرورت نہیں ہے دلاور خان، تو اپنی جان اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وہ جائے نماز رکھ کر الماری کی طرف بڑھی تھی اور وہاں سے ایک دراز کھینچا تھا اور اس میں سے کچھ فائلیں نکالی تھیں۔ یہ میرے نام جتنی بھی جائیداد تھی وہ سب میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام لگا رہی ہوں۔ نادیہ کے پاس صرف اس کی ماں کی زمینیں ہیں یا باپ کی، پرانی حویلی والا حصہ میں نے تمہارے نام لگا دیا ہے، اور یہ گھر میں نادیہ کے نام کر رہی ہوں، کیونکہ ویسے بھی یہ والا حصہ اس کی ماں کے حصے میں آیا تھا۔
میں نے تمہاری جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نادیہ پر خرچ نہیں کی اور نہ ہی اسے دی ہے۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک صرف اپنے ماں باپ کے حصے پر پلتی آئی ہے اور آگے بھی وہ اپنی ماں اور باپ کا حصہ ہی رکھے گی۔ یہ تمہارا حصہ ہے، تم رکھ لو۔ بی اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کے نام پر سب کچھ ہے، یہ آپ ہی رکھیں۔ میرا کیا بھروسہ ہے آج ہوں کل نہیں ہوں؟ چند ٹکوں کے پیچھے میری بچی کو بعد میں تم لوگ بے عزت کرتے پھرو گے۔ یہ تم رکھو اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑو۔ ویسے بھی آج سب کچھ ختم ہونے ہی والا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ بی اماں میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو پتہ ہے میری مجبوری کا۔ زرتاج کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اس نے اپنی اولاد میں بھی وہی زہر بھرا ہے۔ جب میرا بیٹا ہی راضی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں زبردستی کر کے نادیہ کو بیاہ کر لے جاتا ہوں اور وہاں جا کر میرا بیٹا اس کے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ جوان اولاد ہے، میں اس پر زبردستی چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں تو میں بالکل ہی بے بس ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نادیہ کی شادی بہت اچھی جگہ کر دوں گا۔ دلاور خان تمہاری مہربانی، وہ میری بیٹی ہے، میں جانوں اور اس کا اللہ جانے۔ جیسے بچپن سے لے کر آج تک وہ بنا ماں باپ کی اچھی زندگی گزار رہی ہے، اللہ آگے بھی اس کے لیے اچھا سبب ہی پیدا کرے گا۔ تم اور تمہاری اولاد جاؤ، جا کر شہر میں اپنی زندگیاں جیو۔ مجھے نہ کل تمہاری ضرورت تھی اور نہ ہی آج۔ اچھا اب جاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ویسے بھی تمہارا بیٹا پورا مجمع لے کر یہاں آنے والا ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ صاف واضح تھا کہ وہ اب دلاور خان کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ دلاور خان وہاں سے سر جھکائے باہر نکلا تھا۔ گیٹ پر آئے تو نادیہ سے ان کا سامنا ہوا تھا اور نادیہ نے دیکھ کر جھجکی تھی اور ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ نادیہ بیٹے کیسی ہو؟ دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور نادیہ کو حیرت کا 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی کیونکہ آج تک تو اس کے ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، کبھی ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ نادیہ ان کی نظروں میں اپنے لیے ناپسندیدگی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی اور نادیہ کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا، جو لوگ اسے پسند نہیں کرتے وہ ان سے کوسوں دور چلی جاتی تھی اور جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے وہ ان سے دگنی محبت کرتی تھی۔ نادیہ کی زندگی میں سوائے اس کے نانوں کے اور محلے کے چند بچوں کے اور تھا ہی کون؟ لڑکیوں کی دوستی ان کی عمر کے مطابق لڑکیوں سے ہوتی ہے، مگر یہ نادیہ عجیب ہی تھی۔ چھوٹے بچوں سے اس کی دوستی ہوتی، اپنی عمر کی ایک لڑکی سے بھی اس کی ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر وقت اچھلنے کودنے والی لاپرواہ سی لڑکی تھی جو زندگی کو کھل کر بھرپور طریقے سے جیتی تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ اس کی نانو زبیدہ خانم کا تھا۔ زبیدہ خانم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا دلاور خان اور چھوٹی بیٹی زرین خان۔ زرین کی شادی اس کے چچا زاد سے ہوئی تھی، مگر شادی کے 1 سال بعد ہی ایک حادثے میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور نادیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئے تھے۔ نادیہ کے دودھیال میں اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ننیال کے نام پر بھی صرف نانو ہی تھیں، کیونکہ ماموں تو اپنی بیوی کو پیارا ہو چکا تھا۔ دلاور خان کی شادی زرتاج سے ہوئی تھی جو اس کی ماموں زاد تھی۔ زرتاج ایک مغرور، ضدی اور خودسر عورت تھی جو پہلے دن سے ہی اپنی پھوپھی زبیدہ خانم سے اللہ واسطے کا بیر لگائے بیٹھی تھی۔ زرتاج شہر سے پڑھ کر آئی تھی اور اسے شہری زندگی بہت پسند تھی۔ دلاور زرتاج کے حسن کا گرویدہ تھا۔ زرتاج جو کہتی دلاور آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرتا تھا، اور زرتاج کی خواہش پر شادی کے محض 2 سال بعد ہی وہ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ زبیدہ خانم کو شہر کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے گاؤں میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی، اور بیٹی کے دنیا سے جانے کے بعد تو انہوں نے نادیہ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ نادیہ 10 سال کی تھی جب دلاور خان کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موت کے منہ سے جاتے ہوئے واپس آئے تھے۔ موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد دلاور خان چند دنوں کے لیے ہی صحیح مگر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ یہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اور یہاں آ کر نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی تھی کہ اس نے ماں سے نادیہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے اسفندیار کے لیے مانگ لیا، اور بیوی کی مخالفت کے باوجود نادیہ اور اسفندیار کا نکاح کر دیا تھا۔ تب اسفندیار محض 15 سال کا تھا۔ اس نکاح کے بعد تو زرتاج کو مزید نفرت ہو گئی تھی اپنی ساس سے۔ وہ دلاور کے صحتیاب ہونے کے بعد شہر گئی تھیں اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ حالانکہ زرتاج بیگم کا اپنا مائکہ بھی اسی گاؤں میں تھا، مگر اس کے میکے والے وہاں اس سے ملنے چلے جاتے تھے اور وہ نہیں آتی تھی۔ 1-2 بار وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی، مگر ساس سے ملنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے دل میں بھی دادی اور نادیہ کے خلاف خوب زہر بھرا تھا۔ دلاور خان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اسفندیار تھا جو ڈاکٹر تھا، چھوٹا شاہ نواز بھی میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھا، اور اس سے چھوٹی زمل جو ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، مگر وہ تینوں ہی اپنی اس کزن سے سخت نفرت کرتے تھے۔
وہ اس کو اپنی ماں کی خوشیوں کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ 5 سال پہلے اسفندیار باپ کے اصرار پر اس کے ساتھ یہاں آیا تھا، مگر چند لمحے بیٹھ کر وہ واپس چلا گیا تھا، اور گاؤں بھی وہ دلاور خان کے عزیز دوست کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا، اور 5 منٹ کے لیے وہ اپنی دادوں سے بھی ملنے آ گیا تھا۔ اسفندیار کو دیکھ کر تو جیسے خانم بھی کھل اٹھتی تھی۔ انہوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ باتوں باتوں میں خانم بھی نے دلاور خان سے نادیہ اور اسفندیار کے رشتے کی بات کی تھی تو دلاور ماں کے سامنے خاموش ہو گیا تھا۔ دلاور، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بی اماں، میرے بچے نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری خواہش پر ہی یہ نکاح ہوا تھا۔ جی بی اماں، نکاح تو میری خواہش پر ہی ہوا تھا، مگر اب میں مجبور ہوں۔ خیر، میں منانے کی کوشش کروں گا اسفندیار کو۔ اچھا بی اماں، میں چلتا ہوں۔ اسفندیار باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بی اماں کو بیٹے کی بے رخی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی خانم وقفے سے کوئی 1000 دفعہ دلاور خان کو فون کر چکی تھی، مگر 5 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر ماں کا حال تک نہیں پوچھا تھا، نہ کبھی فون ڈھنگ سے سنا اور نہ ہی کبھی ماں کا حال چال پوچھنے آئے تھے۔ بی خانم کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتے۔ بی خانم نے اسفندیار کے ماموں سے اسفند کا نمبر لیا تھا، اسے خود کال کی تھی۔ کیسے ہو اسفند؟ میں تمہاری دادی بات کر رہی ہوں۔ جی بی اماں، کیسی ہیں آپ؟ اسفند، میں جیسی بھی ہوں، یہ باتیں چھوڑو بچہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا تم نادیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور اسفندیار خاموش ہو گیا تھا۔ بی اماں، میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتا، اور ماما یہ نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، پھر تم نادیہ کو طلاق دے دو۔ اور یہ جملہ دل پر پتھر رکھ کر بی خانم نے کیسے بولا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ بی اماں، میں آپ کو کل تک بتاتا ہوں۔ اسفندیار نے ماں سے آ کر بات کی تھی، اور اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ زرتاج بیگم تو پکی ہو گئی تھی۔ جب وہ خود طلاق مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ویسے بھی میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت پورے گاؤں میں لور لور پھرتی رہتی ہے، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اس کی، اور بھی بہت ایسی باتیں ہیں جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کسی قابل نہیں ہے لڑکی، مجھے پورا یقین ہے خود اس کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، اور اس لیے وہ اب ادھر شادی کرنے کے لیے تم سے طلاق لے رہے ہیں۔ اچھا ہے، جان چھڑوا لو ابھی اس سے۔ اگلے دن اسفند نے خود بی خانم کو کال کی تھی۔ بی اماں، ہم اگلے ہفتے آ رہے ہیں سب، اور ہم لوگ ماموں کی طرف آئیں گے۔ مجھے پتا ہے تم لوگ ماموں کی طرف ہی آؤ گے، بی خانم سپاٹ لہجے میں بولی تھی، اور تب ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا جلدی سے فون رکھ گیا تھا۔ پوتے کے لہجے سے وہ خوب بھانپ گئی تھی۔ پوتے کا ارادہ اور وہ 1 ہفتہ بی خانم نے جیسے کوئلوں پر لوٹتے ہوئے گزارا تھا، اور پھر اس شام اسفندیار دادی کے پاس آیا تھا۔ وہ ساری فیملی صبح سے آ چکی تھی۔ گاؤں نظیرہ کام والی کی زبانی بی اماں کو خبر مل چکی تھی بیٹے کی آمد کی، مگر آج بی اماں کو بیٹے یا پوتوں کا بالکل بھی انتظار نہیں تھا۔ وہ آج صبح سے ہی اداس تھیں۔ نادیہ نے 1-2 بار پوچھا تھا، مگر انہوں نے سر میں درد کا بہانہ بنا دیا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اسفند خود آیا تھا دادی سے ملنے۔ السلام علیکم بی اماں، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بی اماں کے سامنے سر جھکایا تھا، مگر بی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اسفند، تم کیسے ہو؟ اسفند شرمندہ سا سیدھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ بی اماں کی نظر ان کاغذات پر ہی تھی۔ اور بتاؤ، کیا فیصلہ کیا پھر تم نے؟ بی اماں جلد از جلد اب یہ معاملہ ختم کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ معاملہ جتنا لٹکتا اتنی ہی ان کے دل کو تکلیف ہونی تھی، اس لیے وہ اب معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ جی بی اماں، میں نے طلاق کے پیپرز بنوا لیے ہیں، اور شام کو سب لوگ آئیں گے، اور پھر میں نادیہ کو طلاق دے دوں گا۔ اور تبھی اچھلتی ہوئی نادیہ آئی تھی، اور نادیہ کو وہ کوئی 10 سال بعد آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ بچپن میں تو اس نے اس کو عجیب سے حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتی رہتی تھی۔ بی اماں اسے بالکل بھی نہیں ٹوکتی تھی، اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی، اس لیے اس کا حلیہ تھوڑا عجیب ہی رہتا تھا، کیونکہ ادھر بی اماں اس کو نہلا دھلا کر بٹھاتی، اور ادھر وہ دوبارہ پھر سے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر آ جاتی تھی، اور بی اماں ہنستے ہوئے سے سینے سے لگا لیتی تھی۔ آج تک اسفند نے ماں کی نظر سے نادیہ کو دیکھا تھا اور ان کے کانوں سے ہی سنا تھا، مگر آج نادیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی، اور وہ وہاں سے سیدھا لاہور آ گیا تھا۔ اس کو گھر سے فون کالز آ رہے تھے تو اس نے فون ہی سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بار بار نادیہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اپنی حالت پر خود حیران تھا۔ اس نے کتنی بار گاڑی روک کر ان پیپرز پر سائن کرنے چاہے تھے، مگر سائن کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ غزالی آنکھیں آ جاتی تھیں۔ وہ معصوم سی آنکھیں اس کا قلم روک دیتی تھیں، اور اس میں ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے، دلاور خانے سے بار بار کال کر رہے تھے، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں اس کے فون پر کالز آ چکی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تھا تو اس کے باپ کی کال تھی۔ کہاں چلے گئے اسفند تم؟ ہم پاگل ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ بابا، میرا ایک بہت ضروری کیس آ گیا تھا تو میں لاہور آ گیا ہوں۔
اتنا ضروری کام چھوڑ کر تم کیسے جا سکتے ہو اسفند؟ زرتاج نے شوہر کے ہاتھ سے فون کھینچ کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ ماما، اس کام سے بھی ضروری کام یہ ہے جو میں کرنے آیا ہوں، اور اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ زرتاج بیگم تو نیلی پیلی ہو رہی تھیں۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ ایک لمحے میں اپنے بیٹے کے نام سے نادیہ کا نام مٹا دیتی۔ آج وہ کتنی خوش تھیں، اور ان کی خوشیوں کو جیسے نظر لگ گئی تھی۔ وہ وہاں سے تنفن کرتی سیدھی بی خانم کے پاس آئی تھی۔ کیا پٹی پڑھائی ہے آپ نے میرے بیٹے کو؟ وہ بدتمیزی سے بولی تھی۔ اگر پٹیاں ہی پڑھانی ہوتی نا تو میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی، تیرے بیٹے کو کیوں پڑھاتی؟ اور آواز نیچے رکھ کے بات کر۔ تو میرے گھر میں میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ آج تک بھی خانم نے تمہارا لحاظ کیا ہے، آج نہیں کرے گی۔ پہلے میں دلاور کی ماں بن کر تمہارے سامنے ہوتی تھی، مگر آج میں نادیہ کی ماں ہوں، اور جس ماں کی بیٹی کو تمہارا بیٹا طلاق دینے والا ہے، اس سے کسی اچھائی کی امید مت رکھنا زرتاج بیگم۔ ہاں، وہ طلاق دینے والا تھا، مگر اب وہ لاہور چلا گیا۔ آپ نے اسے کیا پٹی پڑھائی ہے کہ وہ یہاں سے سیدھا لاہور چلا گیا ہے؟ اور بی خانم کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ لاہور گیا یا اسلام آباد، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ تو یہاں طلاق دینے کے لیے آئے تھے نا؟ بلاؤ اپنے بیٹے کو، یہ معاملہ ختم کرو۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی بیٹی کو تو ہزاروں عاشق ہیں، کوئی بھی۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بی خانم نے ایک زوردار تھپڑ بہو کے منہ پر رسید کیا تھا۔ یہ تھپڑ مجھے آج سے بہت سال پہلے مار دینا چاہیے تھا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک بیٹی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دلاور، میں کہہ رہی ہوں اسے لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تیرے ساتھ۔ تیرے لیے آج سے تیری ماں مر گئی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں مر گئی تو میرے جنازے پر بھی مت آنا۔ بی خانم روتے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ دلاور آگے بڑھا تھا جب بی خانم نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرے قریب مت آنا دلاور، میں نے کہا نا یہاں سے نکل جاؤ۔ اور وہ وہاں سے زرتاج بیگم کا ہاتھ تھامے نکل گئے تھے۔ نادیہ جو نہ جانے کب سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی تھی۔ نانو، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرا بچہ، ادھر آؤ میرے پاس۔ اور بی خانم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا تھا اور اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ نانو، وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، اور وہ شہری بابو وہی تھا؟ ہاں، وہ شہری بابو وہی تھا، مگر وہ تیرے قابل نہیں ہے، اس کا دل پتھر کا ہے۔ میری بیٹی تو پھول جیسی ہے، پتھروں کے ساتھ میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ تیرے قابل نہیں ہے نادیہ، تیرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا۔ مگر نانو، آپ تو کہتی تھی وہی شہزادہ ہے۔ وہ شہزادہ نہیں ہے بیٹا، وہ دیو ہے، وہ تجھے قید کر دے گا، اور میری نادیہ تو تتلی ہے جسے فضاؤں میں اڑنا پسند ہے۔ میں تیرے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈوں گی جو تجھے آسمان کی بلندیوں میں اڑنے سے روکے نہ۔ میرا وعدہ ہے تجھ سے نادیہ، میرا وعدہ ہے۔ بی اماں اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا بی اماں، اب آپ روئیں تو نہ، اور آپ میرے لیے کوئی شہزادہ مت ڈھونڈیے گا، ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، مجھے نہیں کسی کے ساتھ شادی کرنی، اب ٹھیک ہے؟ وہ بی اماں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ رات ہو رہی تھی، تبھی وہ نادیہ کو لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے نہ خود کچھ کھایا تھا اور نہ ہی نادیہ نے کچھ کھایا تھا۔ بی خانم نے نواسی کو بہت کہا کہ وہ کچھ کھا لے، مگر نادیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور آج کی رات اس کا بھوکے سونا بنتا بھی تھا۔ بی خانم نے اسے اصرار بھی نہیں کیا تھا، وہ دونوں بھوکے پیٹ آج سوئی تھی۔ دوسری طرف اسفندیار لاہور پہنچ چکا تھا، مگر پوری رات وہ بھی سو نہیں سکا تھا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول دی تھیں، مگر اس کے اندر کا خالی پن، جیسے اس کا سانس رک رہا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچانک اس کی وحشت بڑھنے لگی تھی تو وہ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگا تھا اور گاڑی میں سے وہ کاغذات نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑے سیدھا گھر کے اندر آیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک عجیب نظروں سے دیکھتا رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ کچن میں جا کر لائٹر سے وہ کاغذات جلا چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ کاغذات جل رہے تھے، اس کے اندر کی آگ پر جیسے پھوار سی پڑ رہی تھی۔ اس کے باپ نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں اور صبح تک پہنچ جائیں گے۔ وہ آج کسی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں آ کر اس سے کیا پوچھ گچھ کرے گی، وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا سامان باندھا تھا اور اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا، اور اگلا ایک ہفتہ وہ اسلام آباد اکیلے گزار کر آیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل کی حالت عجیب ہوتی گئی تھی، اور آخرکار اسے ماننا ہی پڑا تھا کہ وہ نادیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہاں سے سیدھا وہ بی اماں کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم بی اماں، کیسی ہیں آپ؟ تخت پر بی اماں کی گود میں نادیہ سر رکھے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اسفندیار کی آواز پر وہ آنکھیں کھولے سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھی تھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا تھا۔ اس نے بی اماں کی طرف دیکھا تھا۔ بچے، تم اندر جاؤ۔ بی اماں نے نواسی کو اندر بھیج دیا تھا۔ وہ حیرت سے اب پودے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اسفند ان کے پاس پلنگ پر سر جھکائے بیٹھ گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات کہاں سے شروع کرے. میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا مگر کہہ یہ کیا گیا تھا. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے یہاں رہنے کا، مگر میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں ایسے ہی کسی ایرے گہرے کو گھر میں نہیں رکھ سکتی. اور ویسے بھی تمہیں ننیہال زیادہ پسند ہے تو تم وہاں جا کر رہ لو اگر تمہیں گاؤں میں رہنے کی اتنی خواہش ہے تو. اور اسفندیار کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتا. یہ اس کی بی اماں تو نہیں تھی جو ہمیشہ اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی. ان کے لہجے میں وہ اپنے لیے نفرت محسوس کر رہا تھا. بی اماں، آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ نہیں رہی، اور نادیہ کا میں محرم ہوں، اسے بھلا مجھ سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. بیٹا تم وہ محرم ہو جو بہت جلد اس کے ساتھ ہر رشتہ ناتا توڑنے والا ہے. خیر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیتی ہوں، تمہارا جب تک دل چاہے رہ لینا. مگر تمہارے ماں باپ کو کوئی بھی اعتراض ہوا تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی. میں اب ان لوگوں کی ایک بات بھی مزید برداشت نہیں کر سکتی. آپ فکر نہ کریں، ان کو میں سمجھا دوں گا. جیسے نادیہ پہلے اپنی نانوں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، وہ بی اماں کی گود میں سر رکھ چکا تھا. بی اماں کا تو وہ جان سے پیارا پوتا تھا. انہوں نے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی تھی. وہ برسوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا اور ان کی نرم گود میں سکون پاتا وہ نیند میں چلا گیا تھا. نادیہ کمرے میں چلی گئی تھی. وہ بے سکونی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. پچھلے ایک ہفتے سے وہ چین کی نیند سو نہیں پائی تھی. بچپن سے ہی اس نے اپنی نانوں کے منہ سے اسفندیار کا ذکر بڑے ہی اچھے الفاظ میں سنا تھا، اور اس کی نانوں جس سے پیار کرتی تھی، نادیہ کو بھلا اس سے پیار کیوں نہ ہوتا. اسے یاد تھا جب بھی اسفند شہر سے گاؤں آتا دادی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، اور بی خانم کے ساتھ نادیہ بھی پیش پیش ہوتی تھی. مگر زرتاج مامی کے ڈر سے وہ اس کے بچوں سے ذرا دور ہی رہتی تھی، کیونکہ زرتاج بیگم نادیہ کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اس کا اظہار وہ برملا سب کے سامنے بھی کرنے میں ذرا ہچکچاتی نہیں تھی. اور پھر نادیہ کو اپنے نکاح کا وہ چھوٹا سا فنکشن بھی یاد تھا، بہت دھندلا سا ہی صحیح، مگر اسے یاد تھا کہ اس دن اس کی نانوں بہت خوش تھیں. نانوں کے کمرے میں اسفند کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس تصویر میں اسفند کے ساتھ نادیہ بھی تھی. وہ دونوں چھوٹے سے دلہا دلہن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے. نادیہ نے اس تصویر میں ہمیشہ خود کو اسفند کے ساتھ ہی دیکھا تھا. کسی دوسرے کا تصور تو اس کے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. وہ اس کی دیوانی تھی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے علم ہو گیا تھا کہ اسفند اور اس کے خاندان والے اسے پسند نہیں کرتے، اور زرتاج مامی سے کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی، کیونکہ اسفند کی ماموزاد کزنیں اس کے ساتھ ہی پڑتی تھیں، اور ان کی زبانی وہ کافی کچھ سن چکی تھی. یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی محرم راز نانی سے بھی اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ شہر کی زندگی کو پسند نہیں کرتی، وہ شہر میں جا کر رہنا نہیں چاہتی، نہ ہی وہ اس شہری بابو کو پسند کرتی ہے. اسے تو اپنے گاؤں کی مٹی سے عشق تھا، مگر اصل میں اسے اسفندیار سے عشق تھا. اس نے کتنی ہی بار اپنی نانوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بار بار دلاور ماموں کے سامنے اس کی شادی کا ذکر نہ کرے. اس نے دل میں پکا سوچ رکھا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی. اس نے جہاں شادی کرنی ہے کر لے، مگر وہ ساری زندگی ایسے ہی نانوں کے ساتھ گزار دے گی. مگر اس کے دل پر قیامت تب گزری جب وہ اسے طلاق دینے آیا تھا، اور اپنے محبوب شوہر کے منہ سے اپنے لیے طلاق کا لفظ سننا کتنا اذیت ناک تھا، یہ کوئی نادیہ خان سے پوچھتا. اس دن کے بعد اس نے اپنی ہر خواہش، اپنے ہر خواب کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹا تھا، اور اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب وہ کبھی اس سنگ دل شخص کے بارے میں نہیں سوچے گی. مگر اس کے دل پر اس کا اختیار ہی کب تھا؟ یہ سوچ کر اس کی جان نکل جاتی کہ اگر وہ اسے طلاق دے دے گا تو وہ اتنی بڑی اذیت کیسے سہے گی. اور پھر وہ آج دوبارہ آ گیا تھا، اور وہ کیوں آیا تھا یہ نادیہ جانتی تھی. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا اپنا نام مٹانے آیا تھا. وہ ایک بے ضرر سا رشتہ بھلا اسے کیا کہتا تھا؟ نادیہ نے کون سا اس سے کوئی بہت بڑی فرمائشیں کر لی تھیں؟ وہ کمرے سے نکلی تھی اور حویلی کے پچھلے جانب بنے ہوئے لان میں چلی گئی تھی. کمرے میں اس کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور وہاں بیٹھ کر وہ زارو قطار رو رہی تھی. اللہ سے اپنے لیے صبر مانگ رہی تھی. ہلکی سی آہٹ پر بھی اس کا دل پتے کی مانند لرزتا تھا کہ شاید اب بلاوا آئے کہ تب، اور وہ پتھر دل انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناتا توڑ لے گا. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا مگر ابھی تک نادیہ کو کسی نے بلایا نہیں تھا، تو وہ اٹھ کر اپنی نانوں کی طرف آئی تھی، اور بی خانم کی گود میں سوئے ہوئے اسفندیار کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. یہ شخص میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے والا ہے، اور آپ اسے گود میں سلا رہی ہیں نانو؟ میرے لیے آپ کی یہی محبت تھی؟ وہ اپنی نانوں کے پاس آ کر دبی دبی آواز میں گرائی تھی، تو بی خانم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا. یہ اب یہیں رہے گا، آپ نذیرہ سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ بھی صاف کرواؤ. اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی تھی. اسے آج اپنی نانوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیسے پل میں وہ اسے پرائی کر گئی تھی. تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھا تھا اور بی اماں کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا تھا. بی اماں،
میں نے تو آپ کو تھکا دیا، آپ مجھے جگا دیتی۔ بچے کوئی بات نہیں، اولاد کے لیے ماں کبھی تھک نہیں سکتی۔ تم جاؤ، تمہارا کمرہ صاف کر دیا ہے، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی پسند بتاؤ، میں تمہاری مرضی کا کھانا بنواتی ہوں۔ نہیں بی اماں، آپ جو بنوائیں گی میں بھی کھا لوں گا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا اور بی اماں گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ وہ اٹھ کر سیدھا نادیہ کے پاس گئی تھی، جانتی تھیں وہ اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ سو رہا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے نادیہ تم جاگ رہی ہو۔ جب کافی دیر تک نادیہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ بی اماں یہاں سے چلی جائیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ارے اپنی ماں سے کیسی ناراضگی؟ آپ نے اس کو اپنی گود میں جو بٹھا لیا ہے تو بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارے میں اور اس میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ بی اماں بس کر دیں، خدا کا واسطہ میرا تماشا مت بنائیں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہوتی رہی ہوں آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ میں کتنی اذیت میں ہوں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جانتی تھیں زرتاج مامی کو وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ ان کی پوری فیملی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتی ہوں۔ اور وہ جسے آپ اپنی گود میں بٹھا کر سلا رہی تھی نا، اس نے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق دینے آیا ہوا ہے، بچپن کا وہ رشتہ ختم کرنے آیا ہے جس سے اس نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ کاش نانو آپ نے اس وقت میرا نکاح اس سے نہ کیا ہوتا۔ آپ نے نہ صرف اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا بلکہ چھوٹی عمر میں میرے کچے ذہن میں اس کا نام ڈال کر مجھے اذیت میں ڈال دیا۔ آپ کو کیا پتا، میں جتنا بھی لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کروں اب بس ہو گئی ہے میری ہمت جواب دے گئی ہے نانو۔ جب سے آپ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا تب سے لے کر آج تک میرے سر پر طلاق کی تلوار لٹک رہی تھی، کیونکہ زرتاج مامی کے میکے والے جہاں ان کو میں مل جاتی تھی یہی قصہ چھیڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اور زرتاج مامی کی بہنیں کتنی نفرت اور حقارت کے ساتھ کہتی تھیں کہ اسفندیار تجھے طلاق دے کر ہی چھوڑے گا۔ وہ بھچکیاں لے رہی تھی، بچپن کا سارا غبار وہ اندر لیے بیٹھی تھی اور بی خانم پھٹی پھٹی نظروں سے نوازی کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں نادو۔ میں کیا بتاتی آپ کو، کیا بتاتی کہ جس کے نام کا ہر وقت راگ الاپتی رہتی ہیں وہ سب ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے۔ نانو آپ نے خود کو بھی دھوکہ دیا اور مجھے بھی، اس میں سراسر غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو سب نظر آتا تھا، پھر بھی آپ نے آنکھیں بند کر لیں کہ وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اسفندیار کے رویے سے محسوس نہیں ہوا کہ وہ رشتہ کبھی نہیں نبھائے گا؟ آج وہ آ گیا ہے سب کے سامنے میرا تماشا بنانے۔ نانو یا آج وہ اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، وہ آپ کا پوتا ہے، آپ کی اولاد ہے، میں اسے یہاں سے جانے کو نہیں کہوں گی، مگر پھر میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نادیہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ تمہارا گھر ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، اگر میرا گھر ہوتا تو آج وہ یہاں نہ ہوتا۔ میرا بچہ میری بات سنو۔ میں نے کچھ نہیں سننا نانو، اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، کسی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ تجھے طلاق دینے نہیں آیا، اگر اس نے طلاق دینی ہوتی تو وہ اسی دن دے جاتا، یوں اچانک گھر والوں سے چھپ کر نہ جاتا اور آج واپس بھی نہ آتا۔ کیا مطلب ہے نانو آپ کا؟ آپ اب بھی مجھے اس کے حوالے کر دیں گی؟ اگر وہ کہے گا تو آپ اسے معاف کر دیں گی؟ وہ حیران سی نانو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نادیہ، مجھے بھی پتا ہے ان لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، میں بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا بچہ یہ بھی تو دیکھو، ہم اکیلی خواتین کیا ہی کر لیں گی۔ میں دنیا سے اب تک تجھے بڑی مشکل سے بچا کر آئی ہوں، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے۔ تیرا باپ، بھائی یا پھر کوئی چچا، کوئی بھی رشتہ ہوتا تو ہم اتنی مجبور نہ ہوتی۔ میں اتنی کمزور تو نہیں ہوں نانو کہ آپ یوں مجھے اتنے سنگ دل لوگوں میں پھینک دیں۔ وہ سنگ دل نہیں ہے نادیہ، وہ بس ماں کی بتائی باتوں پر اندھا اعتبار کرتا رہا ہے۔ تو نانو کیا آگے وہ اپنی ماں کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ آ گیا، سب ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ عورت جتنی مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، میں یہ کبھی نہیں کروں گی نانو۔ اسمن کو اگر تم سے شادی کرنی ہے تو وہ اسی گھر میں رہے گا، یہاں میرے ساتھ، پھر تو تجھے اعتراض نہیں ہے نا؟ بی جانم نے ایک اٹل فیصلہ کیا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا اور نادیہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر جا پڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا، اور باہر کھڑا اسفندیار جو فریش ہو کر باہر نکلا تھا اور بی اماں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ گیا تھا، وہ ساری باتیں سن کر ایک دفعہ پھر سے شرمندگی سے زمین میں جیسے گڑ گیا تھا۔ نادیہ کو وہیں چھوڑ کر بی خانم باہر آئی تھی۔ وہ اسفند کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور اسفند نے نظریں جھکا لی تھی۔ بی خانم آگے آگے چلتی ہوئی پلنگ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ بھی ان کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بی اماں، میں نے نادیہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
تم مجھے یہ بتاؤ، تم تو طلاق دینے آئے تھے نا، پھر تمہارا ارادہ کیسے بدلا؟ کیا اس کے حسن کو دیکھ کر دل پھینک بیٹھے ہو؟ بی اماں بڑی ہی سخت لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ خدا کی قسم بی اماں، میں دل پھینک نہیں ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ اسفند، ایسی کون سی طاقت تھی جس نے تجھے وہ فیصلہ کرنے سے روکا؟ بی اماں، یہاں سے جانے کے بعد میں نے ماما کے منہ سے ایک بات سنی تھی کہ نادیہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت بدتمیز ہے اور بھی بہت کچھ۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس سے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ اس کی ماں نادیہ کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی تھی، مگر بی خانم جانتی تھیں زرتاج کو۔ تمہاری ماں کی نظر میں میری بیٹی بد کردار ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بی اماں۔ تمہاری ماں میرے بھائی کی بیٹی ہے اور بھائی کی اولاد اپنے بچوں کی طرح ہوتی ہے، مگر نہ جانے وہ اتنی ضدی اور خودسر کیوں ہو گئی۔ اسے یہاں رہنا پسند ہی نہیں تھا، اسے شہر کی چکا چوند اچھی لگتی تھی۔ تمہارے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے کبھی ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کی۔ وہ نادیہ کو پسند نہیں کرتی تھی، میں نادیہ کو لے کر اس کے پاس گئی ہی نہیں، اور پھر تمہارے باپ کی ضد پر ہی میں نے تم دونوں کا رشتہ کیا تھا۔ تمہاری ماں کی غلطی نہیں ہے، تمہارے باپ کی غلطی ہے جو اس عورت کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اس نے میری پھول سی بچی کو دنیا کی نظروں میں کتنا برا بنا کر پیش کیا۔ غلطی تو میری بھی ہے بی اماں، میں نے بابا کی طرح کبھی آپ کے بارے میں اور نادیہ کے بارے میں پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ وہ میرے نکاح میں تھی، وہ میری ذمہ داری تھی، مگر میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا۔ میں صرف وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ وجہ اس کی آنکھیں ہیں۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر آنکھیں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اس دن سوائے اپنے اور کچھ دکھا تھا۔ میں حیران تھا کسی کی آنکھیں اتنی معصوم اور شفاف ہو سکتی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں بی اماں، اگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نادیہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آپ صرف ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں۔ تمہارے اندر مجھے تمہارے دادا کی جھلک نظر آتی تھی اسفند۔ بچپن سے تمہارے اندر تمہارے دادا والی خوبیاں تھیں، یہی وجہ تھی کہ تم مجھے بہت پیارے لگتے تھے۔ نہ جانے تمہارا باپ کس پر چلا گیا۔ تمہارے دادا ایسے نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اپنے ماں باپ کے لیے وہ ہمیشہ نوکر بن کر رہے، مجھے بھی خوش رکھا۔ میں بھی تمہاری ماں کی طرح اپنی پھپھی کی بہو تھی، مگر تمہارے باپ نے ہم ساس بہو میں کبھی فرق نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ کس پر چلا گیا۔ تم پر اعتبار صرف اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے خون پر بھروسہ ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بی اماں۔ وہ ان کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا تھا۔ تمہیں شہر کی زندگی چھوڑ کر یہاں گاؤں میں رہنا ہوگا۔ مجھے پوری زندگی بھی گاؤں میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم کہیں مکر گئے تو سمجھیے گا میں نے اپنے دادا کے نام کو ٹھیس لگا دی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم نادیہ کو منا لو۔ اور اسفند کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے جھک کر بی اماں کے ہاتھ چومے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بی اماں، جو مجھ جیسے ناہنجار کو آپ نے معاف کر دیا۔ چلو آپ کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ نہ جانے تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ بی اماں نادیہ کو زبردستی اندر سے باہر لے کر آئی تھیں۔ وہ چپ چاپ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی اسفند کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر وہ اٹھ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ بی اماں سے اجازت لے کر اسفند بھی اس کے کمرے میں آیا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا تھا، پچھلے لان میں گئی ہوگی، وہ جگہ اس کی پسندیدہ ہے۔ بی اماں نے اسفند کو اس کے پیچھے بھیجا تھا اور وہ وہیں تھی۔ وہاں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے اور یہ پھول نادیہ کی ہی محنت کے تبسط سے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا جھولا بھی تھا جس پر وہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ کا گارڈن تو بہت خوبصورت ہے، وہ پیچھے سے آ کر اچانک بولا تھا۔ نادیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو وہ اس کے برابر آ کر جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ نادیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نادیہ نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں گررائی تھی۔ میں بی اماں سے اجازت لے کر یہاں آیا ہوں، پلیز میری ایک دفعہ بات سن لیں۔ پلیز، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ چلائی تھی اور اسفند نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہاں سے واپس مڑی تھی، مگر تھوڑی دور چل کر وہ رکی تھی اور اس کی طرف مڑی تھی۔ میں رات کے اس اندھیرے میں گھر سے نکل جاؤں گی اگر آئندہ مجھ سے میرے سامنے آنے کی آپ نے کوشش کی، سمجھے آپ؟ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ پیچھے ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی جھولے پر بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھ کر وہ بی اماں کے پاس آ گیا تھا۔ بی اماں، وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بیٹا، مجھے خود جو آج اس نے باتیں کی ہیں اس سب کا نہیں علم تھا، اور اگر وہ سب حقیقت ہے تو اس کا اتنا غصہ تو بنتا ہے نا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بی اماں، اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اور بی اماں مسکرائی تھی۔ اسفند گاؤں آیا ہوا تھا اور ننیال سے ہوتی ہوئی یہ خبر زرتاج بیگم تک جا پہنچی تھی۔ زرتاج بیگم تو آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ گاؤں آئی تھی۔ اسفند کہاں ہو تم؟ وہ بی اماں کے گھر آ کر چلانے لگی تھی۔ زرتاج، یہ کس لہجے میں آ کر تم میری حویلی میں بات کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے اونچی آواز میں اپنے گھر میں کوئی بات کرتا پسند نہیں ہے۔
بھاڑ میں گئی آپ اور بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ تبھی اسفند باہر آیا تھا۔ وہ کھڑا ہے تمہارا بیٹا، لے جاؤ اسے، میں نے اسے باندھا ہوا نہیں ہے۔ بی اماں نے صاف اجازت دی تھی۔ اسفند چلو۔ ماما پلیز۔ زرتاج بیگم کے ہاتھ سے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ اسفند؟ زرتاج بیگم حیران ہوئی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، تم چلو ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں نے تو سوچا ہے کہ میں اب ہمیشہ یہی رہوں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ نظریں جھکائے ادب سے ماں سے بولا تھا، اور اس کا یہ ادب بی اماں کو اچھا لگا تھا۔ وہ سچ میں ہی اپنے دادا جیسا تھا۔ ان کے دل نے گواہی دی تھی، میری اجازت کے بنا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ماما، میں اب بالغ ہوں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے کہ میں نادیہ سے شادی کر رہا ہوں۔ زرتاج بیگم کے تو سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا۔ تم اس بد کردار لڑکی کے لیے ماں کو چھوڑ رہے ہو؟ میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا، اور پلیز نادیہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ اللہ نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ آپ تو مجھے آگ میں دھکیل رہی تھی ماما۔ مائیں تو بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہیں، اور آپ نے تو مجھے جھوٹ کی تعلیم دی۔ آپ نے اور خالہ لوگوں نے ہمیشہ نادیہ کی برائیاں ہی کی ہیں۔ تو تمہاری نادیہ کے دودھ کی دھلی ہے، اور ایک ہی رات میں کیسے اندازہ ہو گیا تجھے؟ ایک رات نہیں، صرف ایک پل، وہ پل جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں معصومیت کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جیسا آپ لوگ اس کے بارے میں امیج بنا چکے ہو، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور ماما، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، مگر میں اپنی بیوی کو آپ کے کہنے پر کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور بی اماں، اسی ماہ کی 25 تاریخ کو میری شادی کر رہی ہیں نادیہ کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں آپ یہاں رہیں اور میری شادی اٹینڈ کریں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی میں خوشی سے شریک ہوتی ہے۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، آج سے تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ وہ تنفن کرتی واپس جا چکی تھی۔ اسفند، میں نے کب کہا کہ 25 تاریخ کو میں تمہاری شادی رکھ رہی ہوں؟ تو کوئی بات نہیں بی اماں، آپ اب سوچ لیں۔ ویسے بھی اسی مہینے کی 25 کو میری برتھ ڈے ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی ڈیٹ پر میری شادی بھی ہو جائے۔ اچھا نہیں ہے، مگر نادیہ تو مانی نہیں ہے۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ میں منا لوں گا، آپ بس میری شادی کی تیاری کریں۔ وہ بی اماں کے گلے میں لاٹ سے باہیں ڈالتا بول رہا تھا۔ بہت شرارتی ہو تم اسفند، ایک دفعہ پھر سوچ لو، ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ان کو نہیں چھوڑ رہا، میں ماما کو جانتا ہوں، میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ایکسیپٹ کر لیں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور نادیہ حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بی اماں اسفند کی شادی دیواروں کے ساتھ کرنے والی ہیں، کیونکہ نادیہ کو تو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی بی اماں نے اسے پکارا تھا۔ نادیہ بیٹا، اسفند کے لیے چائے بنا دو۔ نذیرہ بنا دے گی، اس نے منع کیا تھا۔ وہ گھر گئی ہوئی ہے اپنے، بی اماں نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، وہ ذرا کرخت لہجے میں بولی، تو وہ غصے میں پاؤں پٹکتی کچن میں گئی تھی اور چائے کا کپ لا کر ٹیبل پر پٹکا تھا۔ بی اماں، آپ نے میری بیوی کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی، اسے یہ تک نہیں پتا شوہر کو چائے کیسے پیش کرتے ہیں۔ وہ نادیہ کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نظروں سے بولا تھا۔ بی اماں، آپ کے اس مہمان کے سر پر اگر میں گرم گرم چائے ڈیلوں گی تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ بی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جس پر بی خانہ مسکرائی تھی، اور ان کی مسکراہٹ نادیہ کو اپنا منہ چڑھاتی لگی تھی۔ اچھا اسفند، تم چائے پیو، میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور بی اماں کے جانے کے بعد وہ سیدھا نادیہ کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو نادیہ نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ ایسے ہی بدتمیزی سے بولی تھی۔ اصل میں وہ چائے میں چینی بہت کم ہے، چائے بہت کڑوی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ چینی کی جگہ زہر نہ ڈال دوں؟ زہر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ایسے ہی مر رہا ہوں آپ پر۔ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں، نکلیے یہاں سے۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ نادیہ، مجھے معافی نہیں مل سکتی کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، آواز رند گئی تھی۔ مگر کیوں؟ اور اسفند کی اس کیوں کا جواب نادیہ نہیں دے سکی تھی۔ وہ اپنی ہچکیاں روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے آنسو بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ اسفند نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے آج تک آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں اس کے لیے معاف کر دیں، مگر میرا وعدہ ہے میں آپ کو آنے والی زندگی میں کبھی رلاؤں گا نہیں، ہمیشہ آپ کی ہر خوشی غمی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ہمارے آنے والی زندگی میں اتنی خوشیاں ہوں گی کہ پچھلے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے سینے میں منہ دیے وہ سسک رہی تھی، اور اسفند نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ کی ماما مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، وہ منمنائی تھی۔
میری بابا سے بات ہوئی ہے، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا مجھ سے، وہ کیا ٹھیک کر دیں گے؟ وہ نانو کے لیے تو کچھ ٹھیک کر نہیں سکے، میرے لیے کیا کر دیں گے؟ وہ منہ بناتی بولی تھی۔ تمہارے لیے اور نانو کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے، مگر میرے لیے وہ کریں گے، اور اس بات کا مجھے یقین ہے۔ اب تو چینی ڈال دو چائے میں، سچ میں بہت پھیکی ہے۔ تم نے جان بوجھ کر چینی نہیں ڈالی نا؟ اب وہ مسکراتی بھی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے کپ اٹھا کر نادیہ کی طرف بڑھایا تھا۔ میں نے ڈالی ہے چینی، آپ پتہ نہیں اتنی چینی کیوں پیتے ہیں؟ نادیہ نے گھونٹ بھرا تھا۔ اتنی زیادہ چینی ہے نا؟ اچھا چلے میں نہیں بنا رہی ہوں، یہ ویسے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ سائڈ سے ہو کر جانے لگی تھی جب اس کے ہاتھ سے کپ اسفند نے پکڑ لیا تھا اور منہ سے لگا لیا تھا۔ اب میٹھی ہو گئی ہے۔ اس نے وہیں سے کپ کو لگایا تھا جہاں سے نادیہ نے لگایا تھا۔ نادیہ سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ چلو آؤ تمہارے باغ میں چل کر بیٹھتے ہیں اور جھولے لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے پھول مجھے بھی بہت پسند ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لے کر جا رہا تھا اور نادیہ کو اس کے سنگ چلتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو، مگر وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ آج بہت عرصے بعد دل سے مسکرائی تھی اور آج اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ یہ کہانی اس تلخ سچ کو نرمی سے کھولتی ہے کہ رشتے صرف نام، نکاح یا کاغذ کے بندھن سے نہیں جیتے، بلکہ رویوں، سچائی اور ذمہ داری سے پروان چڑھتے ہیں۔ اسفندیار کا کردار ابتدا میں کمزور، دوسروں کے اثر میں بہنے والا اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر موجود انسانیت اور سچ کو پہچاننے کی صلاحیت آخرکار اسے اپنی غلطی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو اس کی سب سے بڑی خوبی بن جاتی ہے۔ جبکہ نادیہ ایک مضبوط مگر زخمی روح کی نمائندہ ہے، جس کی معصومیت، خودداری اور خاموش برداشت اسے کہانی کا سب سے سچا اور گہرا کردار بناتی ہے۔ اس کی تکلیف محض محبت کی نہیں، بلکہ اپنی پہچان کے کچلے جانے کی ہے۔ بی اماں اس کہانی کی اصل طاقت ہے، جو محبت، قربانی اور غیرت کا توازن سنبھالے کھڑی ہیں، مگر ان کی ایک غلطی یہ بھی دکھاتی ہے کہ نیت اچھی ہو تو بھی فیصلے ہمیشہ درست نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سرتاج اور دلاور جیسے کردار اس حقیقت کی علامت ہیں کہ انا، تعصب اور اندھی محبت انسان کو رشتوں کا قاتل بنا دیتی ہے۔ مجموعی طور پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اصل سچ ہمیشہ دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے میں ہوتا ہے، اور محبت وہی سچی ہے جو عزت، قبولیت اور ذمہ داری کے ساتھ نبھائی جائے، ورنہ وہ صرف ایک خوبصورت دھوکہ رہ جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔